السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 17 رمضان المبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ ان کی فضیلت اور ان کی شان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی تھیں کہ امہات المومنین جو ایک وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سے 9 تک تھیں، ان میں آپ سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ تھیں، اور جس وقت آپ کا نکاح ہوا تھا اس وقت آپ کنواری تھیں، اور یہ واحد خاتون تھیں جو کہتی تھیں کہ باقی تو ساری بیوہ تھیں، اور میری یہ شان ہے کہ میرے ہی کمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی اترتی تھی تو میرے حجرے میں بھی اترتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وفات پائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، اور جو مسواک آپ نے نرم کر کے نبی پاک کے ہونٹوں پہ لگایا تھا وہ فرماتی تھی کہ میرا لعاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں گیا تھا۔ اور یہ ان کی یہ شان ہے کہ 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والی وہی ہیں، اور تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اماں عائشہ کے پاس تعلیم کے لیے آیا کرتے تھے کہ وہ زیادہ عالمہ فاضلہ تھیں، اور یہ ان کی یہ خاص شان ہے کہ 47 احادیث مسلم اور بخاری نے ان سے روایت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 9 سال 6 ماہ تک رہیں، اور 66 برس کی عمر میں، جس وقت کے بنو امیہ کا 17 سال کا دور بھی وہ دیکھ چکی تھیں، اور خلافت راشدہ کے تمام دور میں آپ ان کی رہنمائی کر رہی تھیں، تو آپ نے 66 برس کی عمر میں وفات پائی۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک عالمہ فاضلہ نبی پاک کے ساتھ بیائی تھی، اور ان کی یہ شان تھی کہ ابوبکر صدیق کی وہ بیٹی تھیں، اور یہ ہجرت سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے حضرت خدیجہ کے بعد، تو اس وقت عثمان ابن مظعون کی زوجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، آپ نکاح فرما لیں، بیوہ بھی موجود ہیں اور باقرہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا سودا بنت زمعہ بیوہ ہے، اور وہ ان سے آپ نکاح فرمائیں، اور ابوبکر صدیق کی بیٹی جو عائشہ ہے وہ باقرہ ہے، اس سے نکاح فرمائیں، اور انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو تسلیم کیا، اور 500 درہم کے بدلے میں آپ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا تھا، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں وہ آئیں، تو اس وقت تو بہت دبلی پتلی کمزور سی تھیں، تو ان کی یہ شان میں کچھ واقعات ہیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کی اس معاشرت اور ماحول کا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی غزوات پہ تشریف لے جاتے تو امہات المومنین میں قرعہ اندازی فرمایا کرتے۔ تو ایک غزوے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی، اماں عائشہ کا نام نکلا، تو وہ اس وقت تو 12-13 سال کی تھیں، کمزور سی تھیں، تو اس لیے اس کجاوے میں اونٹ پہ جو ہودج رکھا گیا تھا اس میں آپ بیٹھیں، لیکن وہ قافلہ چلا گیا تھا، جس وقت وہ ہار کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں، تو جس وقت آپ واپس آئیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب لوگ واپس آ جائیں گے، مجھے جب نہیں پائیں گے، تو اس وقت حضرت صفوان ابن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب بھی قافلہ روشنی کے ٹائم میں وہ وہاں سے دورہ لگایا کرتے، اور اس وقت وہ آئے تو انہوں نے یہ 5 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے، تو 4 ہجری میں احکام پردہ اتر چکے تھے، تو حضرت اماں عائشہ کو انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز میں پڑھا، اور کوئی بات نہیں کی، اور اونٹ بٹھایا، اور پھر دوپہر کے ٹائم مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل گئے، اور اماں عائشہ صدیقہ پر منافقین جو حضرت اماں عائشہ پہ بہتان لگانے کا، تو اس واقعے کے بعد اماں عائشہ بیمار بھی ہو گئیں، اور یہ بہت سارے دن تک غزوات کے لیے پیچھے لگنے کی وجہ سے حضور پاک مدینے سے باہر رہے تھے، اور اماں عائشہ بھی بیمار ہو گئی تھیں، تو واپس آپ لائے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس پریشانی میں حضرت عمر نے میری بہت زیادہ حمایت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم صحابہ مجھے کچھ بتاؤ، میں پریشان ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ نکاح آپ کو کس نے کروایا تھا؟ کہا اللہ نے کروایا تھا، تو فرمایا تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بہتان آئے گا کہ انہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اس لیے یہ اللہ پہ الزام بنتا ہے۔ تو یہی الفاظ سورۃ نور کی آیت نمبر 9 میں اترے تھے
کہ لولا سمیعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے جو ہی سنا تو تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، یہ تو صاف صاف صریح بہتان ہے۔ تو یہی الفاظ حضرت عمر فاروق والے اللہ نے اتارے۔ تو یہ اماں عائشہ فرماتی تھیں کہ میں نے حضور سے آخر پہ پوچھا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اللہ بتا دے گا۔ تو مجھے بہت سکون ہو گیا تھا کہ مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی، اس سے پہلے کبھی نیند نہیں آئی تھی، رو رو کے حال بحال ہو گیا تھا۔ تو وہ فرماتی تھیں کہ بھی اسی دوران میں حضور پر کیفیت وحی نازل ہوئی اور وہیں پر قرآن مجید کی آیات اتریں جو آپ کی حمایت میں تھیں۔ تو یہ ان کی شان ہے کہ آپ پر جو قرآن مجید اترا آپ کی حمایت میں اترا۔ اور ایک دوسرے واقعے میں وہ فرماتی تھیں کہ ہار گم ہوا تھا تو ہار ڈھونڈنے پہ مسلمان لگ گئے، تو اس وقت جہاں قافلہ موجود تھا وہاں پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا کہ اچھا پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ تو تمام صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ ایک وہ چیز مل گئی جو بہت بڑی شان والی تھی، اور یہ ابو بکر صدیق کے خاندان کی یہ شان ہے کہ مسلمانوں کو جو عزت ملتی ہے، مرتبہ ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، ابو بکر صدیق سے ملتی ہے۔ اور تم چاہو تو نبی پاک کے ساتھ خوشحال رہ سکتی ہو، لیکن نبی پاک کا ساتھ چھوڑنا ہوگا کہ 7 ہجری کے بعد مسلمانوں کو خوشحالی مل گئی تھی۔ تو امہات المومنین نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ کچھ ہمارے لیے بھی کچھ مل جاتا، تو آپ کو کہا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے نبی کے ساتھ اسی طرح اسرت کی زندگی گزارنی ہوگی، یا پھر نبی کو تمہیں سب کچھ دے دیا جاتا ہے لیکن نبی کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے نبی پاک نے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا ہاں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ ہی آخرت بھی چاہیے۔ تو یہی الفاظ تمام امہات المومنین نے بولے تھے، اور اس لیے آپ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ خاص شان ہے کہ آپ جب آخر پہ بیمار ہوئے تو آپ کے حجرے میں منتقل ہونا چاہتا ہوں، تو تمام ازواج نے آپ کو اجازت دی، اور اس وقت تقریباً 17 نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے وہیں پڑھی، وہیں سے آپ نظارہ ان کو کرتے رہے اور آپ خوش ہوتے رہے۔ اور وہیں پر آپ نے جب وفات پائی تو اماں عائشہ کا حجرہ تھا جو آج کل سبز قالینوں کی جگہ پہ مسجد نبوی کا حصہ ہے اور اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ اور اماں عائشہ جب 66 سال کی عمر میں وفات پا رہی ہیں تو انہوں نے وصیت کی کہ ساتھ ہی وہاں پہ دفن کیا جائے۔ تو یہ ایک شان ہے کہ حضرت عائشہ کی کہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ تیری نکاح سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور آپ کا فوٹو مجھے دکھایا تھا تو میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور یہ کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم پریشان اور ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اس سے میں پہچان لیتا ہوں کہ تم خوش کب ہو ناراض کب ہو۔ تو یہ شانیں ہیں حضرت اماں عائشہ کی صدیقہ کی، جو کہ مسلمانوں کی سب سے پڑھی لکھی خاتون ہیں اور اماں جی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کام کی بات پہ ضرور کمنٹس دیا کریں۔